السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ آج قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو ایک بات ذہن میں آئی۔ ہزاروں پوسٹیں بھی دیکھیں، کئی ویڈیوز بھی دیکھیں جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ان میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اس بات سے حق کہنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں، تو وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ آج یہاں سے گزرتے ہوئے یہ بات ذہن میں آئی تو بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ مرنا تو آخر ہے ہی، تو پھر اپنے حق کے لیے جو ہمارا یا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا یا ہمارے آنے والی نسلوں کا حق ہے، اس کے لیے ہم لوگ کیوں نہیں بولتے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے بہت اچھی طرح اس قوم کو جگایا ہے، لوگ باہر نکلے ہیں، لیکن صرف کال پر۔ کیا یہ شعور، اسے ہم شعور نہیں کہہ سکتے۔ شعور تب ہوتا جب ہم خود نکلتے، ہمیں خود کو پتہ ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ ہم باہر نکلتے اور حق کی آواز بلند کرتے۔ اب تو ایسے ہے نا کہ جب عمران خان کال دیتا ہے یا عمران خان پر کوئی بنتی ہے تو ہم لوگ باہر نکلتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا جو ہے حق کا جو ایک زاویہ رکھا ہوا ہے، صرف عمران خان کو آگے رکھا ہوا ہے۔ کیا ہم لوگ صرف عمران خان کے لیے نہیں یا عمران خان کی حکومت کو لانے کے لیے نہیں، ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھنا ہوگا، ہمیں ہمیشہ باہر نکلنا ہوگا۔ ہمیں ہمارے ساتھ ہونے والی 75 سال سے ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہمیشہ آواز اٹھانی چاہیے، بغیر کسی کال کے، بغیر کسی ایک فرد کے یا ایک پارٹی کے یا ایک کسی گروپ کی طرف سے انوائٹ کیا جائے تبھی باہر نکلیں۔ ایسے ہونا چاہیے کہ کوئی ظلم یا زیادتی کچھ ایسا ہو تو ہر فرد اپنی طرف سے بغیر کسی کو، یعنی کہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کسی کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہم اجتماعی طور پر نکل رہے ہیں یا فرداً نکل رہے ہیں۔ لوگ فرداً نکلیں اور ایک مجمع بن جائے اور ایک جمع غفیر بن جائے۔ ایسے اس کو کہتے ہیں شعور، اور ایسا شعور ہے وہ مسلمانوں میں نہیں، شاید غیر مسلموں میں یورپ میں، امریکہ میں ایسا پایا جاتا ہے۔ کسی ایک فرد کے خلاف بھی زیادتی ہو، کسی ایک فرد کے ساتھ بھی زیادتی ہو، جیسے کچھ دن پہلے ایک سیاہ فام آدمی کو پولیس والوں نے پکڑا، اس کی گردن پر پاؤں رکھا، وہ شخص کہہ رہا تھا آئی کانٹ بریتھ، اس کے باوجود اس پر رحم نہیں کیا گیا اور وہ دم گھٹنے کی وجہ سے مر گیا۔ تو آپ تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ صرف سیاہ فام لوگ ہی نہیں، پورا امریکہ سڑکوں پر آیا، ہر شخص، ہر فرد نے آواز اٹھائی، پولیس کے خلاف، ریاست کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی اور اپنا حق حاصل کیا۔ اس سیاہ فام شخص کے لیے انصاف لیا، تب وہ لوگ گھر بیٹھے۔ تب کسی نے کوئی کال نہیں دی تھی، کسی نے کوئی یہ پلان نہیں کیا تھا کہ ہم اجتماعی طور پر باہر نکلیں گے، فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں ٹائم باہر نکلیں گے۔ وہ ہر شخص باہر نکلا، وہ انسانیت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے۔ اور ہمارے ہاں دیکھ لیجئے اس طرح کے کتنے واقعات ہیں، کس طرح لوگ تو سیاسی طور پر پولیس کو استعمال کرتے ہیں، کئی لوگ مارے جاتے ہیں۔ رو انوار کو دیکھ لیجئے، نقیب اللہ محسود کو، کس طرح سے سب کو پتہ ہے کس طرح مارا گیا، کس وجہ سے مارا گیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ چند لوگ باہر نکلنے کی وجہ سے، پختون لوگوں کا باہر نکلنے کی وجہ سے چند دن شور شرابہ ہوا، میڈیا پر ہمیں کوئی چند آوازیں سنائی دی گئیں، لیکن اس کے بعد پھر اب تک ایک لمبی خاموشی ہے۔ اسی طرح کے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں، کس طرح ظلم و زیادتی کی گئی۔ پاکستان آج تک آزاد نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں، خاص طور پی ڈی ایم کے سپورٹرز، کہ کس طرح آزاد ہوتے ہیں۔ ہم آزاد تو ہیں، آزاد اپنی مرضی سے نمازیں ادا کر سکتے ہیں، اپنی آزادی سے گھوم پھر سکتے ہیں، ایسے تو پہلے بھی تھا۔ آزاد تو یہ ہے نا کہ ہمیں اپنے ملک کے اپنے فیصلے ہم خود کریں۔ ایسا نہیں کہ باہر کوئی 7 سمندر پار سے بیٹھ کر ایک ٹیلی فون آ جائے، ایک ڈونلڈ لو کا ایک خط آ جائے تو ہمارے حکمران، ہمارے طاقتور لوگ ان کے آگے ان کی بین پر ناچنے لگیں۔ یہ آزادی تو نہیں ہے نا۔
وہ نہ جانے، خدا جانے، اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا کہ وہ کس وجہ سے اس حد تک فرمان بردار ہیں ان کے، یا ان سے ڈرتے ہیں۔ ان کی شاید جائیدادیں باہر ہیں، ان کی آل اولاد، انہوں نے کیونکہ یہاں پر صرف آ کے حکمرانی کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر باہر رہنا ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے وہ ان کے احکامات ماننے پر مجبور ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ نظام تبدیل کرنے کے لیے ہمیں آواز اٹھانی پڑے گی، ہمیں بغیر کسی کال کے، بغیر کسی کے کہے، ہمیں خود کو، ہر فرد کو باہر نکلنا پڑے گا۔ جتنے بھی لوگ اگر چاہتے ہیں، کوئی حقیقی آزادی کا مطلب سمجھ چکے ہیں، تو وہ صرف سمجھ کر بیٹھیں، یا ٹویٹر کی حد تک پوسٹیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، 9 مہینے سے پی ڈی ایم کی حکومت ہے، انہوں نے ہر طرح کی ظلم و زیادتی کی، آٹا دگنی سے زیادہ، ہر عام سے عام انسان کی ضرورت آٹا ہے، آٹے کی قیمت دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کسی کو باہر نکلتے ہوئے؟ عمران خان کے دور میں بھی مہنگا ہوا تھا آٹا، لیکن تب آپ نے دیکھا تھا میڈیا پہ کیونکہ بہت زیادہ شور شرابہ تھا، تب بھی یہ سیاست دان اپنے پیٹ کے ساتھ اینٹیں باندھ کر باہر نکل آئے تھے کہ غربت ہے، افلاس ہے، تو ہم ان کے حق کے لیے باہر نکلے ہیں۔ تو آج وہ ہمارے حق کے لیے آج کیوں نہیں نکلے؟ آج تو اس حکومت کا حصہ ہیں، آج کیوں نہیں باہر نکل رہے؟ کیونکہ ہم نہیں چاہتے، وعلیکم السلام، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، ہمیں انہوں نے اپنی سیاست بچانی تھی، اپنی سیاسی مخالفت دکھانی تھی، تبھی انہوں نے یہ پیٹ کے ساتھ اینٹیں باندھ کر بھی باہر آئے، انہوں نے سارا یہ ڈرامہ کیا۔ ویسے ہمیں اپنی زندگیاں بچانے کے لیے، ہمیں اپنی نسلیں بچانے کے لیے، اپنی نسلوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ جب ہم منجمد ہو کر بغیر کسی سیاسی سپورٹ کے باہر نکلیں گے، اس اشرافیہ کے خلاف، ان حکمرانوں کے خلاف، اپنے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کے خلاف، جب ہم فردن نکل کر ایک جم غفیر بن جائیں گے، تب ہمیں آزادی ملے گی۔ حقیقی آزادی پاکستان میں موجود ان کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، برٹش ہیں یا امریکی ہیں، اسرائیلی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس کے ایجنٹ ہیں، کس کے احکامات پر کام کرتے ہیں، یا ان کے کیا مفادات ہیں۔ لیکن ہمیں آزادی اسی صورت مل سکتی ہے جب ہم فردن نکلیں اور ایک جمع غفیر میں بن جائیں، تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہمیں شعور آیا ہے۔ صرف کہہ دینے سے کہ ہمیں حقیقی آزادی کا مطلب سمجھ آ گیا ہے اور ہم ٹویٹر پر بیٹھ کے سارا دن ٹویٹس کریں، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ 9 مہینے اس حکومت کو گزر چکے ہیں، جتنی مخالفت کی جا سکتی تھی سوشل میڈیا پر، جیسے بھی جہاں بات کی جا سکتی تھی، میں نے، میرے جیسے کئی دوستوں نے بہت محنت کی ہے، بہت آواز اٹھائی ہے، لیکن اس سے کچھ نہیں بنا۔ اب تک ہم لوگ اس انتظار میں ہیں کہ عمران خان ہمیں بلائے گا، وہ آئے گا تو ہم باہر نکلیں گے۔ ہمیں اپنا گریبان جھانکنا چاہیے کہ ہم کچھ کر بھی رہے ہیں یا صرف یہی باتیں کر رہے ہیں۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔